احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ عز و جل کی کتاب اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان دونوں چیزوں کا اپنے مقصود حیات بنانے کا اللہ عز و جل ذکر فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت قرآن، اس کے حکم کو مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری اختیار کریں۔ آج یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگ، دنیا دار، دنیا کے علوم کو حاصل کرنے والے، وہ اس فتنہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو شخص یہ سوچ اور فکر رکھتا ہے وہ خود قرآن مجید پر بھی عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے انبیاء رسول اللہ علیہ السلام ان کے منصب نبوت میں اس بات کو بنیادی طور پر بیان کیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کے بھیجنے کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی منصب نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو مقصود ہے اطاعت و فرما برداری، وہ اس کا انکار کرتا ہے، تو قرآن مجید کے بھی حکم کو تسلیم نہیں کرتا۔ جہاں اطاعت کا حکم ہے وہاں پر اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ اطاعت میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی شخص کہے جی حکم کو ماننا اطاعت سے، لیکن اتباع کا لفظ یہ مفہوم میں وسعت رکھتا ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ علیہ السلام کو فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ پیروی کا معنی حکم بھی مانو، جو کیا ہے ویسا بھی کرو، جہاں سکوت ہے اس سکوت کو بھی اپنے لیے دلیل اور برہان سمجھو۔ اتباع اصل میں ایک والہانہ رشتہ ہے، ایک محبت اور پیار سے سرشار جو ہے وہ کسی کے پیچھے پوری عقیدت مندی سے چلنے کا نام ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دین اسلام میں ایک قانون کی حیثیت، دین اسلام میں بنیاد کی حیثیت ہے۔ اس طرح قرآن مجید
یہ قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دین اسلام میں قانون، بنیاد اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود بھی ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مثل، اس قرآن کے ساتھ ایک اور چیز مجھ کو عطا کی گئی۔ قرآن بھی دیا گیا، قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی عطا کی گئی۔ یہ دونوں من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ دونوں چیزیں۔ قرآن مجید نے خود یہ بات ارشاد فرمائی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، حکمت کو نازل کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ یہ میرے چچا کا بیٹا یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر تیری بارگاہ میں میرے ساتھ کھڑا ہو کر جو ہے نا عبادت و بندگی کے لیے حاضر ہوا چاہتا ہے، اللہ رات کی تاریکیوں میں اپنے اس چچا کے بیٹے، اپنے اس کزن کے لیے تو اس سے التجا کرتا ہوں اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، اس کو فہم عطا فرما۔ یہ مفسر قرآن، اور یاد رکھیں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جب یہ بات کہی جاتا ہے مفسر قرآن تو سب کے ذہن میں ایک ہی شخصیت کا نام آتا ہے، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی۔ فرماتے ہیں کہ انزل اللہ علیک الکتاب، اس اللہ نے کتاب نازل کی، اس کتاب سے مراد قرآن ہے، والحکمہ، حکمت نازل کی، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر، کتاب اللہ کا قرآن یہ بھی نازل کرتا ہے، سنت یہ بھی نازل کرتا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے۔ اور اللہ عز و جل نے چونکہ مالک جانتے تھے ایک وقت آنے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنے والے دنیا میں رونما ہوں گے، اس کا پہلے سے بندوبست فرما دیا اللہ نے، تاکہ اللہ عز و جل جو ایک دین کامل ہے، مکمل دین ہے، اس کے دونوں اصولوں کو واضح طور پر امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیں کہ جب تک آپ اللہ کو، اللہ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ مانیں آپ راہ ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خبردار، ایک وقت آئے گا ایک پیٹ والا متکبر شخص اپنی مسند پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا اور لوگوں کو یہ بات کہے گا کہ لوگوں تمہارے لیے یہ صرف قرآن کافی ہے، یہ قرآن صرف تمہارے لیے کافی ہے، اور اس قرآن میں جس چیز کو حلال کیا ہے تمہارے لیے بس وہی کافی، وہی حلال ہے، اور قرآن نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ صرف تمہارے لیے وہی حرام ہے، یہ تمہیں قرآن کافی ہے۔ نبی الاسلام نے آگے فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھنا، جس چیز کو اللہ کے رسول یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا ہوا حرام ہے، نہیں جو قرآن حرام قرار دیتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا وہ بھی حرام ہے۔ ساتھ آپ علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا لوگوں تمہارے لیے ایک گھریلو گدھا یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اب جو شخص قرآن مانتا ہے حدیث نہیں مانتا، آپ کی سنت کا منکر ہے، تو قرآن مجید میں گدھے کی حرمت کا کوئی حکم موجود نہیں، گدھا حرام ہے
اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا ہے، اس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آتا ہے کہ آپ الاسلام فرما رہے ہیں جس طرح میں رسول حرام کرتا ہوں وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کردہ حرام ہے۔ تو گدھا حرام ہے، یہ نبی الاسلام نے فرمایا۔ قرآن مجید میں گدھے کی حرمت کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح نبی الاسلام نے فرمایا تمہارے لیے ہر کچلی والا جانور، یہ جس کے دو دانت نکیلے ہوتے ہیں، پہلے دو دانت چھوڑ کے اس کے ارد گرد نکیلے دانت ہوتے ہیں، یہ دانتوں سے پکڑ کر جو شکار کرتا ہے، فرمایا یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جبکہ کچلی والے یہ درندے، ان جانوروں کا حرمت کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ نبی الاسلام کے فرمان میں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے جس طرح قرآن قانون ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دین اسلام میں قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کا انکار کر دیتا ہے، تو قرآن نہیں مانتا ہے، مسلمان میں قرآن نہیں مانتا، کیا ایسا شخص یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیتا ہے، سنت کو نہیں مانتا، حدیث کا انکار کرتا ہے، منکر حدیث ہے، ایسا شخص بھی راہ ہدایت پر نہیں ہے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو بنیادیں ہیں دین اسلام کی، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے انسان راہ ہدایت پر نہیں۔ بلکہ قرآن مجید اس کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس کو واضح کر دیں، اس ذکر کو، اس قرآن کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، للناس لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو آپ ان کے سامنے واضح کر دیں، تبیین کریں، تشریح کریں، وضاحت کریں۔ اب قرآن، اس کی تشریح، اس کی توضیح وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کریں گے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں قرآن مانتا ہوں، سنت نہیں مانتا، حدیث نہیں مانتا، حدیث کا انکار کرتا ہے، متعدد آیات مبارکہ ہے قرآن مجید کی کہ جس کو سنت کے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا، نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل کی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، ظلم شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ شرط بیان کی اللہ عز و جل نے، ایمان ہے ساتھ ظلم نہیں، تو یہ شخص، اس کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے اگر ایمان لایا ساتھ ظلم شامل کیا، نہ اس کے لیے امن ہے نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، صحابہ رسول پریشان ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ ہم میں سے کون ہے مسلمان ہے، ایمان والے ہیں، جس سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ ہر بندے سے کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے۔ ظلم کا معنی ہے کہ کمی کوتاہی ہونا، زیادتی ہونا، حکم عدولی ہونا، کسی بات پر چلنے کا حکم دیا اس پر چل نہیں پایا، یا اللہ کے منشا کے خلاف کام کر دیا، اللہ عز و جل کی ناراضگی اس کو پہنچی، ظلم ہو گیا۔ اب اس معنی میں اگر ظلم دیکھا جائے، ظلم کا معنی بڑا مفہوم وسیع ہے اس کا۔ اصحاب رسول پریشان ہو گئے، قرآن نے جس کو ظلم کہا اس میں بے شمار کیفیات ہیں، کمی ہے اور بندے سے کوتاہی ہوتی۔ مثال دیتا ہوں میں، اللہ عز و جل نے ابا جی آدم علیہ السلام، ہمارے والد جو ہیں، ان کو یہ بات کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ دونوں آدم
علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، اس درخت کے پاس نہیں جانا آپ نے، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اس حکم پر عمل پیرا نہ ہو پائے تو ظلم ہوگا. اسے درخت کے قریب نہیں جانا. اب کیا ہوا؟ وہ شیطان نے آگے قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما، وہ دونوں کے لیے قسمیں اٹھائیں، ان کو بہکانے کی پوری کوشش کی، قسمیں اٹھا کر، اور کہا کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. اللہ عز و جل فرماتے ہیں فناسی آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ کے بات بھول گئے. اب درخت کھا لیا، درخت سے کھا لیا گیا. اب کیا ہوا؟ اب یہ بات جس کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے تو ظلم ہوگا، اب دعا سیکھتے ہیں اور دوست دعا سکھاتے ہیں اللہ عز و جل. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اور کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. وہ کلمات قرآن نے نقل کیے. کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا. یہ اللہ نے الفاظ سکھائے. پہلے لفظ بھی اللہ نے فرمائے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. یہ حکم عدولی ہوئی تو ظلم ہوگا. یہاں دعا سکھائی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہاں پر رب نے سکھایا کہ آپ کہیے کہ ہم سے ظلم ہو گیا. آیت مبارکہ آمنوا ولم یلبسوا، ایمان لائے ظلم نہیں کیا، ساتھ شامل نہیں کیا، تب ہدایت یافتہ، تب امن ان کے لیے. لیکن یہاں پر کوتاہی تو ہوگی. انسان ہے، بھول جاتا ہے. ابا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا جی آدم بھول گئے، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، کمی ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے ظلم شامل نہیں کیا ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہم میں سے کون ہے جس سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد سارے ظلم نہیں ہے. یہاں ظلم اس سے مراد وہ لقمان جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو بات کہی جس کو قرآن نے نقل کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. انہوں نے بیٹے سے کہا تھا اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، بے شک یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہیں کیا، اس ظلم سے مراد شرک ہے. ایمان کے بعد شرک نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے. اگر ایمان کے ساتھ ظلم شرک شامل کر دیا تو پھر نہ امن ہوگا نہ ہدایت یافتہ ہوگا. اب اگر کوئی شخص کہتا ہے جی قرآن مانتا ہوں سنت نہیں مانتا، اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم وہ سمجھ نہیں سکتا. وہ تو ہر ظلم کو ظلم سمجھتا ہوا اس میں ساتھ شامل کر کے اپنے آپ کو ہدایت سے جو ہے نا وہ دور سمجھے گا، ہدایت سے کٹا ہوا سمجھے گا کہ اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو ہر بندے سے کمی کوتاہی ہوتی. پھر آج یہ بات کہنے والے کہتے ہیں یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کافی ہے، لغت سے قرآن سمجھا جائے تو بس یہی ہدایت کے لیے کافی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ان کی مادری زبان عربی نہیں تھی؟ اور تم سے زیادہ عربی جاننے والے، تم سے زیادہ عرب کی لغت کو جاننے والے، ان کو بات کی سمجھ نہیں آئی لغت سے تو تم کو سمجھ کیسے آ سکتی ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کی بھی ضرورت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر خالی لغت سے سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جس طرح دین اسلام میں قرآن قانون ہے، بنیاد ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی دین اسلام میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے.
قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ قرآن بہت سے احکامات اجمالاً بیان کرتا ہے، اس کی تشریح، توضیح، تفصیل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ قرآن کو بندہ بہت سی آیات مبارکہ سمجھ نہیں سکتا جب تک نبی الاسلام کی سنت کو سامنے نہ رکھے۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ رمضان کے روزوں میں پہلے یہ بات تھی کہ جس نے رات کو افطاری کی اس کے بعد سونے سے پہلے وہ کھا سکتا ہے، جب سو گیا تو روزہ اگلا شروع ہو گیا، ابتدائی حکم یہ تھا۔ تو بعد میں اللہ عز و جل نے تخفیف فرما دی کہ اب آپ کھائیں پئیں یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری پر غالب آ جائے، واضح ہو جائے اس پر فجر سے، تو پھر اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اہل لغت، اہل زبان، عربی سے آشنا، آج کی زبان دانی سے زیادہ زبان کو سمجھنے والے، جن کی زبان میں قرآن اترا اور وہ قرآن کو آج کے اہل زبان سے زیادہ فہم رکھنے والے، آیت مبارکہ نازل۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفید دھاگا سیاہ دھاگا، سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ جائے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ انہوں نے 2 دھاگے لیے، دونوں دھاگے اپنے سرہانے رکھے، سرہانے رکھ کر رات کو آنکھ کھلتی ہے چیک کرتے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ گیا ہے۔ رات گزرتی رہی، لمحات بیت گئے، فجر کا وقت ہو گیا، سمجھ نہیں آئی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب، ابھی تک سمجھ نہیں آئی بات کی، دن چڑھ گیا، روشنی ہو گئی۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ جائے، میں تو ساری رات چیک کرتا رہا ہوں، مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مسکرائے ہوں گے اس موقع پر، ہاں جی، کہ انہوں نے دھاگے کو دھاگا ہی سمجھ لیا۔ فرمایا یہاں دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، یہ دھاگا نہیں ہے، اس سے مراد مشرق کی جانب رات کی تاریکی پر سفید دھاری جو نمودار ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ اب جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی، بات کی سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ قرآن اجمال بیان کرتا ہے، بہت سی آیات مبارکہ میں اس کی تشریح، توضیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بیان کرتے۔ اس لیے قرآن اس کو سمجھنے کے لیے بھی سنت کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی قانون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال لیجیے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں چلو، سفر پر ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی حرج نہیں کہ آپ نماز اس میں سے قصر کر لیں۔ آگے فرمایا اِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں خوف ہو یہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، نماز قصر کر لیں، سفر میں ہے، اگر تمہیں خوف ہو کہ دشمن کافر تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، نماز قصر کرنے کے لیے 2 شرطوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ۔ نمبر 1 سفر ہو، نمبر 2 دشمن کا خوف ہو، تو پھر آپ نماز قصر کر لیں۔ یہ 2 شرطیں ہیں جی، امن، سفر اور خوف، دشمن کا خوف، تو پھر آپ نماز قصر کر لیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں دشمن کا خوف نہیں ہے کوئی، اب یہاں سے لاہور جاتے ہیں، یہاں سے راولپنڈی جاتے ہیں، یہاں سے کراچی جاتے ہیں، تو نماز قصر کرنی ہے کہ نہیں؟ قصر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب جو کہتا ہے جی میں قرآن مانتا ہوں سنت نہیں مانتا،
قرآن مانتا ہوں، حدیث کا انکار کرتا ہے۔ منکرین حدیث میں سے وہ قرآن مجید سے پوچھ کر بتائے ہمیں کہ امن کی حالت میں نماز قصر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ قرآن خاموش ہے، قرآن نہیں بیان کرتا اس کو کہ امن کی حالت میں آپ نماز قصر کریں یا نہ کریں، بلکہ قرآن نے دو شرطیں بیان کی، سفر ہو، خوف ہو، پھر آپ قصر کریں گے۔ اب اس کی وضاحت قرآن نہیں کرتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرتا ہے۔ سیدنا عمر، مسلم میں حدیث آتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ساتھی نے سوال کیا، اس نے کہا امیر المؤمنین، آج لوگ سارے سفروں میں نماز قصر کرتے ہیں، چونکہ پورے عرب کے اندر اسلام کا پھریرا لہرایا جا چکا تھا، پورا عرب اسلام کا گہوارہ بن چکا تھا، تمام عرب اللہ عز و جل کی وحدانیت، توحید اس سے آشنا اور اس کو اپنے ایمان اور اپنے دل و جاں پہ اپنانے کے لیے پوری طرح عملی نمونہ بن چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں۔ تو اب امن کی حالت میں بھی وہ ساتھی کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، لوگ جو ہے نا وہ قصر کر رہے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہ ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا سفر پر ہو قصر کر لو، اگر خوف ہو دشمن کے جانب سے فتنے کا تو اب تو امن ہے، اب کیسے قصر کر لے، سارے ساتھی قصر کر رہے ہیں۔ اس کو علم نہیں تھا، اس نے سوال کیا۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ تعجب مجھے بھی ہوا تھا، اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا میں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ سفر ہو اور خوف ہو دشمن کا تو پھر آپ نماز قصر کر لیں، تو اب تو دشمن کا کوئی خوف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری اوقات ہیں، پورا عرب اس وقت بھی سرنگوں ہو چکا تھا، جو تھے وہ ذمی تھے، باقی جو ہے نا وہ اسلام کو قبول کر چکے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ فتح آ چکی اور نصرت رب کی آئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام پھیل چکا ہے، اب امن ہے۔ تو اب نماز قصر کریں، کیا اب امن کی حالت میں نماز قصر نہیں کر سکتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا کہ خوف اور سفر، قرآن نے دو چیزیں بیان کی ہیں، اب تو امن ہے، اب کیا کریں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے صدقہ ہے، اللہ کے صدقے کو آپ قبول کریں۔ یعنی امن کی حالت میں بھی اب نماز آپ قصر کر سکتے ہیں۔ اب جو بندہ کہتا ہے جی میں قرآن مانتا ہوں، حدیث کا انکار کرتا نہیں مانتا میں، تو وہ قرآن مجید سے امن کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم دکھا نہیں سکتا۔ اس کی تشریح توضیح آیت مبارکہ کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امن کی حالت میں بھی نماز قصر کریں گے۔ آگے چلیے، نماز قصر کرنی ہے، او بھائی کیا قصر کرنا ہے؟ کس چیز میں قصر کرنی ہے؟ کیا تلاوت قصر کر لیں، تلاوت کم کرنی ہے؟ یا سجدے قصر کر لیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، ایک سجدہ کر لیں؟ کس چیز کو قصر کرنا ہے؟ قرآن نے بیان نہیں کیا کس چیز کو قصر کرنا ہے، کیسے قصر کرنا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، پھر قصر کتنی کرنی ہے۔ فجر کی 2 کی بجائے 1 رکعتیں پڑھ لیں، ظہر عصر عشاء کی نماز کی 4 کی بجائے 3 پڑھ لیں، مغرب کی 3 ہے اس کی 2 پڑھ لیں، قصر کر لیں۔ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ یہ قصر کرنی کا کیسے ہے، کہ کس طرح اس کی قصر ہوگی، کس طرح اس کی کمی کریں گے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ سجدوں میں قصر نہیں کرنی، 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں، 2 ہی کرنے ہیں، 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، 1 رکوع کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں قصر
نہیں کرنی، مغرب کی نماز میں قصر نہیں کرنی۔ قرآن نے تو مطلب کہا اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ نماز قصر کر لیں، لیکن وہ قصر 3 صرف نمازوں میں ہے، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے اندر 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، فجر کے 2 فرض ہیں وہ 2 ہی پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض ہیں وہ 3 ہی پڑھیں گے۔ یہ قصر کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو، تاکہ آپ اس کو کھول کے بیان کر دیں، لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، اس کی تبیین، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی توضیح آپ کریں، تاکہ یہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو قرآن اس کو سمجھنے کے لیے بھی، اس کی بہت سی آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کہ ہے کوئی سمجھنے والا۔ مطلب یہ ہے کوئی نصیحت چاہتا ہے، تذکیر چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ قرآن کے ہر حکم کو سمجھنے کے لیے صرف قرآن جو ہے نا وہ کافی ہے، نہیں، ہر حکم، اس کی تشریح، اس کی توضیح کے لیے، اس کے اصول و ضوابط، اس کے احکامات کو جاننے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے آپ سمجھیں گے بات کو۔ نصیحت تو حاصل ہوگی قرآن سے، لیکن احکامات کی تفصیلات جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں گے جو قرآن کی آیت مبارکہ کی تشریح کرے گی، تو پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیا جس طرح قرآن دین اسلام میں قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت بھی دین اسلام میں قانون اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قرآن کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص ہدایت پر نہیں، گمراہ ہے شخص، بلکہ دائرہ اسلام سے باہر ہے یہ شخص۔ اور اگر کوئی دین اسلام کو مانتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، منکرین حدیث ہے، تو یہ شخص بھی ہدایت پر نہیں، گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گھرا ہوا انسان ہے۔ دین اسلام 2 چیزوں کا نام ہے بھیا، اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، 2 باتیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 باتوں کو تھام کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس اللہ کے نبی کی سنت، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی پیروی۔ اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، بہت اہم چیز ہے کہ قرآن کے ساتھ سنت کو بھی قانون سمجھے، اور اس دونوں کے مطابق گمراہیوں سے بچنے کے لیے یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان ہدایت، جس پر چل کر انسان اللہ کی پسند کی راہ، جس پر چل کر منزل جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو انسان راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے، جنت کا راستہ کھو دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائیں، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائیں، صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائیں، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائیں، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزتیں ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کا دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری نشست کا
ایک حصہ مکمل ہوا، اب دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے انشاءاللہ اسی جیسے ہی سوال کیے جائیں گے۔ طریقہ کار ہے جس طرح ہر ہفتے آپ احباب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس سائل کو سوال کا جواب آتا ہو تو صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا، نہ کہ ایک دوسرے کے کان میں بتانا ہے کہ اس طرح اس طرح ہے، اور انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے سوال کا جواب پوچھیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس سے وہ کون سا صحابی تھا کہ جس نے اپنے تکیے کے نیچے 2 داغے رکھے تھے اور اس سے کیا مراد لیا تھا؟ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جی حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، جی سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی گرامی، ٹھیک ہے آ جائیں۔ سوال نمبر 2 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے اور اس چیز کی وضاحت کون سی چیز کرتی ہے؟ اس چیز کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی اس سے مراد شرک ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد شرک ہے، اور لقمان جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ آ جائیں تشریف لائیں ماشاء اللہ۔ سوال دین اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے اور وہ کون کون سی ہیں؟ جی 2، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ماشاء اللہ، 2 جی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سلام، ماشاء اللہ۔ یہ سبق، یہ سارے سبق کا خلاصہ یہی ہے، اگر یاد ہو جائے نا اچھی طرح، کہ بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی علیہ السلام کی سنت۔ بس سمجھے کہ ساری زندگی اسی کو ماٹو بنا کر اس کے پیچھے چلنا ہے تو زندگی کے سارے جو مسائل وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اس سے۔ آج کے دور میں اتنا کون سی چیز پر صرف اکتفا کر لے اسی کے اوپر ہی زندگی بسر کر دے تو وہ کافی ہے؟ ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں؟ وضاحت کریں جی، پھر سوال بھی اب دہرائیں۔ آج کے دور میں اچھا، فتنہ کون سی چیز پر اکتفا کرنا اس کو لازم سمجھتا ہے اور کون سی چیز اس کو نہ اگر کیا جائے تو زندگی بسر ہو جائے؟ جی قرآن پر عمل کیا جائے تو اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آج کا یہ فتنہ ہے کہ قرآن مجید صرف اس کو لازم پکڑا جائے اور سنت کو، حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو بندہ زندگی گزار سکتا ہے، یہ قرآن کافی ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے جس کی نشاندہی نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ آ جائیں۔ سوال نمبر 5 اطاعت سے کیا مراد ہے اور اتباع سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آج وہ ساتھی ہاتھ کم کھڑے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، پہلے ماشاءاللہ بڑے، یعنی شاید حجاب ہے شاید سوال کے جواب میں جی، جن کو جواب آتا ہے نا بے دھڑک ہاتھ کھڑا کریں، آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا اور دنیا میں یہاں پر کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نبی علیہ السلام کی پیروی۔ اس میں فرق فرق کیا ہے؟ جی اطاعت سے مراد ہے کہ حکم ماننا، اتباع سے مراد ہے کہ عقیدت کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اداؤں میں، بات میں، فعل میں، قول میں، ہر چیز کو پیچھے چلنا، یہ اتباع ہے۔ ماشاءاللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 6، یہ سوال بچوں سے ہے۔ جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی 2 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ اگر ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو؟ یہ بچوں سے سوال ہے۔ سب سے چھوٹا بچہ کیڑا بھائی؟ شافع کیڑا جی؟ شافع کھڑے ہو جائیں جی۔ قرآن اور حدیث۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، سبق یاد ہے جی آپ کو، ماشاءاللہ، السلام۔ باقی بچوں کو بھی انشاءاللہ یاد ہے سبق، لیکن انعام اللہ سے سب کو ملے گا، یہاں ہم ایک کو ہی دیں گے نا، ہاں جی۔ سوال نمبر 7، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا دی تھی؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مفسر قرآن بنا دے۔ ٹھیک ہے، مفہوماً ٹھیک ہے، اللہ اس کو قرآن کا علم اور اس کا فہم، یعنی اس کی تشریح اور تفسیر جو ہے نا وہ سمجھا دیں۔ سلام۔ انزل اللہ الکتاب والحکمہ، یہاں سے قرآن کس چیز سے مراد ہے اور حدیث کس چیز سے مراد ہے؟ ادھر کافی سوال ہو گئے نا، ادھر والے علاقے میں پوچھ لئیے کہ ادھر کوئی آندے نے کچھ تو سا نہیں ہاتھ کھڑا کیتا جی۔ حکمت ہے، کیا مراد ہے کتاب اور حکمت سے؟ کیا مراد ہے؟ قرآن یعنی کہ اللہ کا حکم ہے اور حکمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ٹھیک ہے، کتاب اس سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اصل جواب آؤں ہوں کھلو کے دینا ذرا اوکھا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9، آج کے درس میں شیخ محترم نے منکرین حدیث کی مثال کون سی بیان کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منکرین حدیث کی۔ ٹھیک ہے جی۔ نہیں، مثال کیا دی تھی؟ حدیث سے حدیث میں مثال آپ علیہ السلام نے ایک بیان کی تھی، جو میں نے آغاز میں اس کا ذکر کیا تھا۔ ہاں جی، اس علاقے میں کوئی ساتھی کون سے؟ ہاں جی جی، وہ کرسی دے پیچھے نہ چلے جائے۔ آپ نے یہ مثال دی تھی کہ جیسے گدا سے گھریلو گدا یہ حرام ہے، لیکن قرآن میں اس کی نہیں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ٹھیک کہ آنے والے وقت میں تقیہ لگائے ہوئے کہے گا قرآن نے جو حلال کیا وہ آپ کے لیے حلال، اور جو اس کو حرام کیا وہی حرام ہے، اور میں تو گھریلو گدا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا تھا کہ یہ میں بیان کر رہا ہوں اور یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ پیچھے سے برخوردار جی، ماشاءاللہ، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کی ضرورت ہے۔ آ جائیں، اس جیسے جوان اگر ماشاءاللہ درس دھیان سے سنیں تو یہ سبق ان کے لیے بڑا اہم سبق اور انشاءاللہ مفید سبق۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا سکھائی؟ جی تسی دسو جی پھر۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ جی، آ جاؤ۔ سوال نمبر 12،
قرآن مجید کی روشنی میں کن دو صورتوں میں ہوگی اور حدیث کی صورت میں کس صورت میں نماز قصر کو ادا کر سکتے ہیں؟ جی تسی بزرگو دسو اٹھ پو یہ اگے تسی جواب دیتا ہے بیٹھ جاؤ میں سمجھے شاید نہیں دیتا چلو او تو چلتا سے قرآن مجید میں قصر کی کون سی شرطیں ہیں اور نبی علیہ السلام نے جو وضاحت کی ہے وہ کیا وضاحت کی ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں جی آپ بتائیں جی قرآن میں حدیث میں ہاں جی وہ نہیں اور اللہ کے نیک بندو سفر اور خوف میں قرآن نے بیان کیا ہے تو حدیث میں کہاں پر قصر کرنی ہے، اس میں کیا چیز بیان کی ہے؟ امن میں حدیث میں وضاحت امن کی آتی ہے، قرآن نے خوف اور سفر کی بات کی ہے، حدیث نے سفر ہو اور امن ہو، تو ان دو صورتوں میں وہاں خوف ہے اور یہاں امن کی حالت میں جو تشریح ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں حدیث میں آتی اصل کئی باری دے نہیں سب کچھ ہوتا ہے تو پیروں تھلے زمین نکل جاتی ہے آپ دیکھو نا ہدے بھی تڑ تڑ کرن ڈے نے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے جی اور ہمیں ذوق شوق سے سننے کی بھی اور سن کر اس کے مطابق اپنی اصلاح بھی اور عملی طور پر اس کے ساتھ وابستگی کی مالک توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سے گزارش ہے کہ